آگے آ جائیں جی. آگے ہے سورہ فاتحہ. الحمد، پھر دوبارہ میں کر رہا ہوں الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ جی آپ کے لیے ہی ہیں. میں دوبارہ اللہ کے پاس الحمد للہ رب العالمین، یا اللہ جی تمام کی تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ تمام عالمین کے رب ہیں. تو میں آپ کے سامنے نہیں جھکوں گا تو میں کس کے سامنے جھکوں؟ آپ جتنی بڑی ہستی مجھے آج تک کوئی نظر آئی ہی نہیں اور نہ آگے آئے گی. آپ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا بیوقوفی ہے، اور میں بیوقوف نہیں ہوں. اور اللہ جی مجھے آگے بھی بیوقوف ہونے سے بچا کے رکھنا. الرحمن الرحیم، آپ رحمان ہیں اور آپ رحیم ہیں. آپ اس کو بھی دیتے ہیں جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. رحمان، اللہ جی آپ کافروں کو بھی دیتے ہیں، یہودیوں کو بھی دیتے ہیں، عیسائیوں کو بھی دیتے ہیں، جانوروں کو بھی دیتے ہیں، درختوں کو بھی دیتے ہیں، پرندوں کو بھی دیتے ہیں، کیڑوں کو بھی دیتے ہیں. دنیا میں آپ نے جو چیز بنائی، ان تمام جہانوں میں جتنی بھی آپ نے مخلوقات بنائی، آپ ان سب کے رب ہیں. آپ ان کو رزق دیتے ہیں، آپ ان کے خالق ہیں، آپ ان کے مالک ہیں، آپ ان کے رازق ہیں. یہ ہے رحمان الرحیم. جی آپ کا میرا، آپ اور میں بھی تو دوست ہی ہیں نا. یہ رحیم، اللہ جی یہ پھر آپ کا اور میرا پرسنل میٹر ہے نا. تو آپ میرے بھی تو رب ہیں. وہ جو میرے رب ہیں، وہ جو تعلق آپ کا اور میرا ذاتی ہے. اب آپ ادھر اس کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ جی آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے فلانا ٹائم آپ کے لیے یہ چیز دی تھی، آپ نے مجھے توفیق دی تھی تو میں نے یہ صدقہ کیا تھا، آپ نے مجھے توفیق دی تھی میں نے خیرات کی تھی. یا اللہ جی میں جانتا ہوں آپ میرے اتنے اچھے والے دوست ہیں. اب وہ دوستی کی ہم نے ٹرمالوجی پڑھی تھی کہ رات کو 2 بجے بلانے والے یا دن کو 2 بجے بھی آنے والے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پورا کنسیپٹ پڑھ لیا تھا کہ رحمان اور رحیم، کہ آپ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. آپ تمام مخلوق کے لیے بھی، آپ کا تعلق میرے ساتھ ذاتی، میرے ساتھ بھی تعلق ہے. مالک یوم الدین، اور آپ مالک ہیں اس دن کے جس دن سزا و جزا قائم ہوگی. یعنی کہ آپ قیامت کے دن کے کیا ہیں؟ مالک ہیں. قیامت کے دن آپ نے تمام لوگوں کے نامہ اعمال کا فیصلہ کرنا ہے. تو یا اللہ جی یہاں پہ میں آپ سے تھوڑی سی سفارش کرواؤں گا رحیمی کے تعلق کے واسطے. کس کے تعلق کے واسطے؟ رحیمی کے. اب جس کا اللہ کے ساتھ رحیمی والا تعلق ہوگا وہی سفارش کروا سکے گا. رحمانی والا تعلق سفارش نہیں کروا سکتا. رحمان تعلق والا سفارش نہیں کروا سکتا. رحمان میں کافر بھی آتے ہیں نا، تو کافر اللہ سے سفارش کروا سکے گا؟ چاہے وہ بل گیٹس ہی کیوں نہ ہو، کتنے صدقے کرتا ہے، کتنی خیراتیں دیتا ہے، پر اس کا صدقہ کسی کام کا نہیں، اس کی خیرات کسی کام کی. اس کی ایگزامپل میں یہ دیتا ہوں. ایک ٹیچر ہے، والنٹیئر ہمارے اسکول میں آ گیا، ہم نے اس کو رکھا. وہ کہتا ہے جی میں آپ کے اسکول میں ویسے ہی پڑھاؤں گا، میں آپ کے اسکول میں فری پڑھاؤں گا. ہم اس کو کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت نہیں. کہتا ہے نہیں میں پڑھاؤں گا. ہاں ٹھیک ہے پڑھاؤ. اور پورا مہینہ پڑھاتا ہے. مہینے بعد مجھ سے تنخواہ مانگے گا، میں دوں گا؟ بھائی کیا تم نے میرے کانٹریکٹ سائن کیا؟ کیا تم نے میرا امپلائمنٹ لیٹر سائن کیا؟ کیا تم میرے امپلائی تھے؟ نہیں تھے. کیا تم نے میرے پراپر رولز اینڈ ریگولیشن فالو کیے؟ اگر کیے بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے میرا کانٹریکٹ ہی سائن نہیں کیا تو مہینے بعد تنخواہ بھی نہیں ملے گی. ہاں ڈیورنگ مہینہ میں اس کو کچھ نہ کچھ دیتا رہا ہوں کہ یار چلو یہ 500 میں نے، اگر ہم نے ساتھ تمام سٹاف کا کھانا کھلایا تو اس کو بھی کھلائیں گے. ہم آؤٹنگ پہ گئے تو اس کو بھی. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی اینول ڈے جب ہم تمام ٹیچر آف دی ڈے اناؤنس کریں گے، ٹھیک ہے، یا ٹیچر آف دی ایئر اناؤنس کریں گے، تو اس کا نام آئے گا بیچ میں؟ نہیں. تو جو کافر ہیں وہ جتنی مرضی چیریٹیز کرتے رہیں، جتنا مرضی پیسہ لٹاتے رہیں، جتنا مرضی اچھا کام کرتے رہیں، دے آر والنٹیئرز. انہیں کلمہ انہیں مسلمان ہونے کا کانٹریکٹ نہیں سائن کیا. تو جب مسلمان ہونے کا کانٹریکٹ سائن نہیں کیا تو دنیا میں تو ان کو بینیفٹس مل رہے ہیں، پر اینول ڈے والے دن وہ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یا وہ ٹیچر آف دی ایئر نہیں ہو سکتے. تو اب ہم نے پڑھا
کہ یا اللہ تو اس دن کا مالک ہے جس دن سزا و جزا نہیں ہے, تو یا اللہ مجھے بچا کے رکھنا ہے اس دن ہے. اللہ جی اس دن مجھے بچا کے رکھنا ہے, میں جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں, انسان ہوں نا اللہ جی, تو انسانوں سے غلطی ہوتی ہے, تو یا اللہ جی میری خطاؤں کو اس دن چھپا کے رکھنا, جس طرح تو نے دنیا میں چھپا کے رکھا آخرت میں بھی میری غلطیوں کو چھپا کے رکھنا. ایاک نعبد, یا اللہ جی میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یا اللہ جی مجھے اسی فریض کے اوپر قائم و دائم رکھنا, مجھے اسی فریض کے اوپر قائم و دائم رکھنا کہ اللہ میں تیرے سے ہی مدد مانگوں اور میں تیری ہی عبادت کرتا رہوں. یا اللہ مرتے دم تک میرا ہاتھ, میری جولی, میری پیشانی اگر کسی کے آگے جھکے تو وہ کون سی ذات ہو؟ یا اللہ جی تیری ذات ہو, ٹھیک ہے. اور یا اللہ میں جب بھی کسی کی عبادت کروں تو کس کی کروں؟ تیری ہی عبادت کروں. تو یہ جب میرے ذہن میں کنسیپٹ ہوگا, یہ باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہوں گی پڑھتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں یار میرا بندہ کتنی تعریف کر رہا ہے. پھر اہدینا الصراط المستقیم, یہاں پہ اللہ جی سوال کریں گے نا, ابے چاہتا کیا ہے, اتنی تعریفیں کر رہا ہے, 1.5 گھنٹہ ہو گیا سبحانہ ثنا سے لے کر ابھی تک ایاک نستعین تک تو میری تعریفیں ہی کیا جا رہا ہے, چاہتا کیا ہے اے میرے بندے؟ اللہ جی بولیں گے نا اے میرے بندے تو چاہتا کیا ہے؟ اہدینا الصراط المستقیم, یا اللہ جی مجھے صراط مستقیم سیدھا راستہ, نیکوکاروں کا راستہ عطا کر دیجئے. اچھا نیکوکاروں کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوال کریں گے نیکوکاروں کا راستہ کون سا ہے؟ پھر آپ جواب دیں گے صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ جی نیکوکاروں کا راستہ وہ ہے جن پر تو نے انعام کیا, جن کو تو نے گفٹس دیے. اب اللہ نے گفٹس کس کو دیے؟ نبیوں کو, صحابہ کرام کو, تابعین تبع تابعین کو, ٹھیک ہے, جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے. قرآن پاک کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یا اللہ جی جن کے ساتھ تو راضی ہو گیا, جن کو تو نے دنیا میں جنت کی بشارتیں دے دی. عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں نا, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کہا کہ بھائی تمہارے اوپر جنت واجب ہو گئی, تم لازمی جنت میں جاؤ گے. یا اللہ جی ہم سے وہ کام کروا جو ان لوگوں نے کیے جن سے تو دنیا میں راضی ہو گیا اور تو نے ان پر کیا کیا؟ انعام کیا. اچھا جی ٹھیک ہے میں یہ کام کر لیتا ہوں, پر بچنا کس سے چاہتے ہو؟ بچنا اللہ جی کہہ رہے ہیں بچنا کس سے چاہتے ہو؟ غیر المغضوب علیہم, اللہ جی ان لوگوں سے ہمیں یا اللہ جی ان لوگوں پہ ہمیں نہیں لے کے جانا جن پر تو غصہ ہوا, جن سے تو ناراض ہوا, جن کو تو نے زمینوں کے اندر دھانس دیا, جن کو تو نے پانیوں میں بہا دیا اور آج تک ان کو عبرت کا نشان بنا کے رکھا ہوا ہے. اچھا وہ لوگ کون سے؟ یا اللہ جی فرعون کو تو نے پانی میں ڈبو دیا, آج تک اس کی ممی پڑی ہے, میں فرعون نہیں ہونا چاہتا. یا اللہ جی قارون کو تو نے خزانوں سمیت زمین کے اندر دفنا دیا, یا اللہ جی میں قارون نہیں ہونا چاہتا. یا اللہ جی شداد نے جنت بنائی تھی دنیا میں, شداد نے جنت بنائی تھی دنیا میں, یا اللہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں بھی قدم نہیں رکھ سکا, قدم رکھنے سے پہلے ہوا میں ہی مر گیا. یا اللہ جی میں وہ بھی نہیں ہونا چاہتا, میں حامان بھی نہیں ہونا چاہتا, میں کچھ بھی نہیں. یا اللہ جی مجھے بچا کے رکھنا ان لوگوں سے جن پر تو نے عذاب کیا, جن پر تو نے غضب کیا, جن سے تو ناراض ہوا. یا اللہ جی میں اپنے ابو سے ناراض نہیں ہو سکتا, میں اپنی والدہ سے ناراض نہیں ہو سکتا, دل اڑتا ہے. وہ ناراض ہو جائیں تو پاکٹ منی بند ہو جاتی ہے, وہ ناراض ہو جائیں تو پسندیدہ کھانے ملنا بند ہو جاتے ہیں. یا اللہ جی تو سب کا رب ہے, تو نے تو ان کو بھی پیدا کیا. یا اللہ جی تو ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو اتنا سا چھوٹا سا کیڑا سا بندہ ہوں. یا اللہ جی میری حیثیت میری اوقات کچھ ہے ہی نہیں. یا اللہ جی میرے پہ رحم فرمانا, مجھے ان لوگوں میں نہیں کرنا جن پر تو نے کیا کیا؟ عذاب کیا. وَلَضَّالِّينَ, اور ان لوگوں میں بھی نہیں جن کو تو نے گمراہ کر دیا, بھٹکا دیا, یا جو بھٹک گئے. بھٹک گئے سے مراد کیا ہے کہ اللہ جو پہلے سیدھے راستے پہ تھے مگر پھر وہ گمراہ ہو گئے.
یا اللہ جی میں معافی مانگتا ہوں، میری کوئی غلطی ہے، میں پورا دن مطلب فجر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں، تو یا اللہ جی جو رات پوری میں میرے سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں، مجھے بھٹکانا نہیں، زور کی پڑھ رہا ہوں تو یا اللہ فجر سے لے کے ابھی تک جو میرے سے غلطی ہو گئی، یا اللہ معافی مانگ رہا ہوں، میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، یا اللہ میرے سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جسے تو میرے سے ناراض ہو گیا، تو یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے گمراہ نہیں کرنا، اور یا اللہ مجھے آگے عصر کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا کرنا، اور پھر عصر میں مغرب میں عشاء کی توفیق مانگنا۔ بٹ یہ ذہن میں ہو، زبان سے نہیں، یہ سارا کنسیپٹ کہاں پہ ہو؟ ذہن میں ہو، ٹھیک ہے؟ آمین، اے میرے رب میری اس دعا کو ایسے ہی قبول فرما۔